بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 140 اور آج اس کی دوسری قسط ہے اور پیج ہے 388 388 اور مین ہیڈنگ ہے غزوہ احد. ناظرین، غزوہ احد میں انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یعنی غزوہ احد کے لیے انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. قریش کو شکست نصیب ہوئی تھی غزوہ بدر میں، اس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ یہ تیاریاں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے اور اس کی رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح و جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. یاد تمہیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آراہیاں، لیکن اب نقش و نگار طاق و نسیاں ہو گئیں. ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ تو ہمراہ اسد، اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے مگر یہ مین ٹاپک ہے غزوہ احد کا. ابو سفیان نے کہا محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ کس نے کہا؟ ابو سفیان نے کہا. اس کے بعد جب یہ قافلہ ہمراہ اسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو اس نے ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو. مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کی ایمان میں اضافہ اور ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے. انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ہمراہ اسد تشریف لے گئے تھے. دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9، 10، 11 شوال سنہ 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے. اس کے بعد مدینہ واپس آئے. مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزا جمجی آپ کی گرفت میں آ گیا، پکڑا گیا. یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف کسی سے تعامل نہیں کرے گا. لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی کی اور عہدہ شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی اکرم اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا، بھڑکایا، جس کا ذکر پچھلی صفحات میں آ چکا ہے. پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا. جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا محمد میری لغزش سے درگزر کر دو، مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو. میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی، اڑا کے رکھ دیا. اس طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا. اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی عاص تھا اور یہ عبد المالک بن مروان کا نانا تھا. یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان سے ملنے آیا. حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ سے امان طلب کی. آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ 3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا. لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی. رسول اللہ نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تہ کر دیا،
گردن اڑا کے رکھ دی۔ غزوہ ہمراہ اسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے، مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا، بلکہ غزوہ احد ہی کا جزو تمتع اور اس کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی وہ ہمارا ویلاگ نمبر ہوگا 141، اور تیسری آج کی قسط ہوگی وہ ہم اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، نبی ہیں سمندر کنارے صحابہ، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر، وہ محبوب رب کے دلارے صحابہ، انس زہد طلحہ بلال و قتادہ، وہ شیر و شکر پیارے پیارے صحابہ، نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ۔